اب عبادت کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا، لیکن ہم عبادت کتنا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی کتنا عبادت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنا نماز، اتنا عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور اللہ پاک فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتا محبوب رات کو جاگو، لیکن زیادہ نہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اتنا جاگو کہ آپ مشقت و معونت سے محفوظ رہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر بھی حکم کتنا ہے؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات جاگو یا آدھی رات کا بھی کچھ حصہ، آدھی رات یا آدھی رات کا بھی کچھ۔ ہم آدھی رات تو دور کی بات ہے، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ میں یہاں اگر کھڑا کر کے پوچھنا شروع کر دوں تو میرے خیال میں بہت ساری تعداد میرے بزرگوں کی ایسی نکلے گی جو عشاء کی نماز گھر میں ادا نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ عشاء کی نماز منافق کے لیے زیادہ مشکل ہے، گراں ہے منافق کے لیے، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ گھر کے اندر تو باقی بھی ہضم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم عبادت کا دیکھیں لطف اور مزہ جن کو آتا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا زیتون کا باغ تھا۔ آپ روزانہ اس کے پودے جو تھے 500 پودے تھے، 500 پودے کے ساتھ 500 پودے کے ساتھ روزانہ ایک پودے کے ساتھ 2 رکعت پڑھتے تھے، تو 5 دونی کتنے ہو گئے؟ 500 دونی 1000 رکعت روزانہ امام زین العابدین پڑھتے تھے، نفل نماز عبادت۔ آج ہی صبح بیٹھا میں پڑھ رہا تھا، امام بخاری علیہ رحمت الباری، آپ جب حدیث پاک لکھتے تھے نا 2 کام کرتے تھے۔ ایک تو استخارہ کرتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اور پھر درج کرنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اگر استاد کے اندر، یہ استادوں کے لیے بھی سبق ہے، استاد کے اندر اتنا تقوی، اتنا نیکی ہو تو پھر شاگرد بھی امام مسلم بنتے ہیں، شاگرد بھی امام ابو داؤد بنتے ہیں، شاگرد بھی پھر اعلیٰ پائے کے بنتے ہیں۔ اور اتنا عبادت اور تقوی والے کو رب خلوص اتنا دیتا ہے کہ محدث جب بھی حدیث لکھتا ہے تو یہ کہتا ہے علی شرط البخاری، کہ یہ حدیث میں اس بنا پر یہ درج کر رہا ہوں کہ یہ امام بخاری کی شرط پر پوری اترتی ہے۔ تو رب پھر رنگ لگا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کی طرف رجوع کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبادت کا مزہ اور لطف نصیب فرمائے۔